السلام علیکم۔ تجلیات نبوت کا تیسرا حصہ بیان کر رہی ہوں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجر نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ اب ہم عبد المناف اور ہشام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہوا یوں کہ جرہم قبیلہ حکومت کرتا تھا۔ مکہ پر حاجی آتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ جرہم اتنے سال رہنمائی کا کام کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ جرہم میں اخلاقی زوال پیدا ہو گیا۔ انہوں نے حاجیوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سعادت لے لی، اور دوسری طرف بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اب بنو خزاعہ جو مکہ کے ارد گرد قبائل آباد تھے، بنو بکر، بنو خزاعہ، بنو مستلق، تو بنو خزاعہ نے کیا کیا؟ بنو خزاعہ نے جرہم کے ساتھ جھگڑے لڑائیاں شروع کر دی۔ یہ تقریباً دوسری صدی کی وسط کی بات ہے۔ سن 2100 سال تک وہ قابض رہے۔ دوسری صدی شروع ہوئی، یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 150 سال بعد ہوا تو اس وقت پھر بنو خزاعہ یہاں پر قابض ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 سال بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی، نبوت ملی اس کو۔ اور یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے کی بات ہے۔ 300 سال پہلے جب جرہم نے بڑی زیادتی کی، یہاں سے یمن چلے گئے، جاتی ہوئی انہوں نے کیا کیا؟ حجر اسود نکال کر کنویں میں ڈالا۔ خانہ کعبہ میں کچھ سونے ہیرے رکھی ہوئی تھی، وہ بھی کنویں میں ڈالے اور کنواں بند کر دیا۔ نشان بھی ختم کر دیے گئے۔ اب کئی 100 سال تک زمزم بند، نہ تو زمزم کا نام و نشان، نہ حجر اسود کا نام و نشان۔ یہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 300 سال پہلے کی بات ہے۔ بہرحال 300 سال بنو خزاعہ نے مکہ پر حکومت کی۔ پھر عدنانی قبائل پھیل گئے اور ارد گرد مکہ کی قریش کی کچھ شاخیں پھیل گئی۔ اس وقت قریش کو مکہ کی قیادت میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی اولاد میں ایک شخص جس کو قصی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شجر نسل میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو قصی کہا جاتا ہے۔ قصی جب پیدا ہوا تو وہ ابھی گود میں تھا کہ باپ انتقال کر گئی۔ ماں نے جس شخص سے شادی کی وہ یمن چلے گئی، قصی کو ساتھ لے گئی۔ بیٹے کو اب قصی عرب ہے لیکن قریش میں سے ہے۔ قصی جو ہے وہ عرب ہے، مکہ کا ہے، لیکن تربیت کہاں پر ہو رہی؟ تربیت شام میں ہو رہی ہے۔ وہاں جا کر قصی کی لیڈرشپ کوالٹیز بہت اوپر تھی۔ قصی بہت ہوشیار تھا۔ قصی جب جوان ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو مکہ کا رہنے والا ہے، اور میرے ابو اجداد بھی تو وہاں کی ہیں، مکہ کی۔ وہ خود واپس مکہ آ گئی اور ماں باپ اور رشتہ دار سب چھوڑ کر واپس آ گئی۔ اپنے خاندان میں واپس آئے تو مکہ کی متوالی جب مکہ میں آئے تو کیا دیکھا؟ مکہ کی متوالی کون تھا اس وقت؟ مکہ کی متوالی جو تھا وہ خلیل تھا، خلیل نامی شخص تھا بنو خزاعہ کا۔ تو قصی نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی، جو مکہ کی متوالی تھے۔ مکہ کی چابی اور بیت اللہ کی چابی جو تھی وہ خلیل کے پاس تھے۔ بنو خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی۔ قصی خلیل کا داماد تھا، خلیل تو ولی تھا، اور اب بنو خزاعہ کے ساتھ
جھگڑے ہونے لگے اس کی، تو کیا ہوا، انہوں نے حلیل کی وارث سے لڑائی کی۔ اس میں قصی جیت گیا تو اس نے کیا کی، اس نے حکومت سنبھال لی۔ اس دوران بہت سی جھگڑے، لڑائی فساد ہوئی، ادھر سے ادھر بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن قصی بہت سمجھدار شخص تھا، لیکن حلیل بھی دل سے چاہتا تھا کہ حکومت اس کے پاس جائے، یعنی حکومت اس کے داماد کے پاس جائے۔ قریش کی خاص نسل اسماعیل سے تھی۔ قصی قریش کے شاہ اسماعیل سے جا ملتے تھے۔ مکہ میں اب قصی کا تسلط 440 صدی میں ہوا۔ قصی کے اندر لیڈرشپ کی بہت کوالٹیز تھی۔ اس نے دارالندوہ تعمیر کیا جو قریش کی پارلیمنٹ تھی۔ قصی کو اس کی صدارت ملی، وہاں اس نے کئی چیزوں کو آرگنائز کیا۔ جنگ کا جھنڈا اب قصی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، خانہ کعبہ کی رکھوالی اس کے ہاتھ میں تھا، کنجی اس کی کلیت بردار کے پاس ہوتا تھا، حاجیوں کو پانی پلاتا تھا قصی زمزم، اور اس میں کشمش ڈال کر حاجیوں کو شربت پلاتے تھے۔ پھر اس طرح مہمان نوازی خصوصاً غریب حاجیوں کی کرتے تھے۔ قصی کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے 2 قابل ذکر ہیں، عبدالدار اور عبدالمنان۔ عبدالمنان فوت ہوا تو اس کے بیٹے عبدالدار عبدالمناف نے عبدالمنان کے اندر کوالٹی زیادہ تھی، تو اس نے کیا کیا، جب عبدالدار اس کا بھائی وفات پا گیا تو اس کے عہدے عبدالمنان کے پاس کے بیٹیوں میں آ گئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں عبدالمنان اور ہشام کے بارے میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔